وعلى علي بن أبي طالب سيد المرسلين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى رضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خالق لاعزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء. اے ایمان والو، اے علی والو، اے غدیر والو، اے چمن مودت میں پیدا ہونے والو، اہل بیت سے منسلک لوگوں یعنی اجر رسالت ادا کرنے والوں، سنو کہ لا تتخذوا الکافرین، اگر مومن ہو متقی ہو تو کبھی بھی کافروں سے دوستی مت کرو. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم خود اللہ کے نزدیک کسی ایسے شخص کو ایسے اپنا سلطان اور اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے مومن ہوتے ہوئے کسی اور کے اشاروں پر چلنا چاہتے؟ میں تو کہتا ہوں تم حکم مانتے ہو، میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ دوستی مت کرو. یہ قرآن صاف صاف کہتا ہے. پھر یہاں تک بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے بھی دوستی مت کرو. یہ دوستی کرتے نہیں ہیں. آج دیکھیں دنیا میں 58 ممالک ہیں اور خدا کہتا ہے عزت میرے پاس، قوت میرے پاس، ذلت بھی میں دیتا ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، روزی بھی میں دیتا ہوں، قدرت بھی میں دیتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، منصوبہ بھی میرے پاس ہے. اور تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ وہ کہتے ہو کہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. آج بہت سے حکمران، ہم اسلامی حکمرانوں کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ ہم فلاں استعماری طاقت کے ساتھ ہم مل جائیں گے تو ہم یہاں جی سکتے ہیں، وگرنہ کوئی ممکن. اور خدا بارہا کہتا ہے علم تر کیف فعل، تم نے نہیں دیکھا کیف علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلتا، اسرائیل ناراض ہو جائے تو ہم خود نہیں کرے گا. اب 2 دن کی کرسی کے لیے. اور یاد رکھیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، لیکن دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے. فلاں اس کے ساتھ ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے. اس پوری لائن کے ساتھ، اس پورے خط کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب ایک ہے. ظالم کو اپنا کرائے پر اپنی گاڑی، اس وقت ایک ظالم ہے اس کو اپنی گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں، شران جائز نہیں ہے، پوچھیں جا. پیغمبر کے دور میں اونٹ دیتے تو منع کیا کہ کافروں کو اونٹ مت دو. یا رسول اللہ میں اپنے کرائے لیتا ہوں، نہیں، ان کے لیے نہیں، یہ ان کی تقویت کا باعث ہوتا ہے. آپ بتائیں جب نہیں دے سکتے ہیں تو پھر جو اسرائیل کے گود میں بیٹھا ہے اس سے میں دوستی کروں؟ کیوں بھائی، کیوں؟ اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ مومنوں، اگر کوئی علاقہ پرست ہے، اگر کوئی لسان پرست ہے، اگر کوئی قوم پرست ہے، اگر کوئی پارٹی پرست ہے، اگر کوئی خود پرست ہے، وہ بھی بت پرست ہے.
قیامت کے دن بلایا جائے گا، کافروں بت پرستوں الگ ہو جاؤ. ہاں کہتے ہیں یہ بت پرست ہوں گے، نام لے کر پکارا جائے گا، فلاں ابن فلان. پروردگار میں مسلمان تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا. ان ہندوؤں نے بت پتھر تراش کے مانا ہے، تم نے قانون تراش کے اپنے قانون پر عمل کیا ہے، اللہ کے قانون پر عمل نہیں کیا. مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. غیرت، دینی غیرت کیا ہے؟ 4 گواہ ایک ساتھ، وہ بھی حاکم شرع کی طرف رجوع کرو. یہاں افواہ ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے. یہ آپ کی غیرت ہے، یہ آپ کی تراشی ہوئی غیرت ہے، اسلامی غیرت نہیں ہے. کس نے کہا قتل کرو؟ ایک افواہ پر قتل کرو، کس نے کہا؟ اب سارا سب کچھ دیکھتے جائیں الگ ہے. فیصلہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، اگر صاحب یہ شیخ صاحب یہ فیصلہ ہم کرائیں تو شرع ہمیں دیتا ہے؟ جی. وہ کہے گا نہ میں شرع کے بغیر میں دین محمدی پر ہوں. اگر کہوں نا نہیں دیتا ہے، کہتا میں کورٹ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، نہیں جاتا ہوں شرع. من دیت شرع من نہ دیت جے کہ نہ رہا. کہاں ہے دین؟ صرف خدا پرستی ہے، صرف خدا پرست ہوتا ہے مومن. خدا پرست، شخصیت پرست بھی غلط ہے، فرقہ پرست بھی غلط ہے. خدا پرست، خدا پرستی میں انسانیت ہے، خدا پرستی میں مسلمان شامل ہوتے ہیں، خدا پرستی میں مومن شامل ہوتا ہے. لہذا مومن لسان پرست نہیں ہوتا ہے، علاقہ پرست نہیں ہوتا ہے، قوم پرست نہیں ہوتا ہے، پارٹی پرست نہیں ہوتا ہے، شخصیت پرست نہیں ہوتا ہے، اور خود پرست نہیں ہوتا ہے، بت پرست نہیں ہوتا ہے، خدا پرست ہوتا ہے. خدا پرست. اب میں کچھ باتیں باز کروں تو لوگ اس کو بھی سیاست کی اس طرف، واللہ یہ خطبہ ہے اور خطبے میں اپنی بات، اپنی ذاتی باتیں ہیں جو دین سے عقیدے سے ہٹ کر ہوں کہنا جائز نہیں ہے. اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر میں کہتا ہوں کہ جو ابھی 27 جو ترمیم ہے، دوستو آپ مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے پتہ؟ کہ قانون سے بالا تر ہونا. میں جو بھی کروں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. قانون سے تو انبیاء بھی بالا تر نہیں ہے. آدم نے ترک اولا کیا، 40 سال ہوا سے جدائی اور بیت سے نکالا اللہ نے، حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں تھا، ترک اولا کیا تھا. پتہ آپ کو یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا ترک اولا کی وجہ سے. اپنے نبی کو، اپنے بھیجے ہوئے معصوم کو، وہ بھی قانون سے بالا تر ہے، لا الہ قانون کے اندر ہے. اور خصوصاً پاکستان تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں بن گیا ہے، تو پھر لا کہنے کی جگہ ہاں کہتے ہو، جہاں ہاں کہنے کی جگہ ہے وہاں لا کہتے ہو. لا کہنا سیکھو، انکار کرنا سیکھو. انکار شبیری سے یہ دین بچ گیا ہے. انکار کرنا سیکھو. اب یہ قانون بن رہا ہے کہ قانون سے اوپر یہ ہوگا، یہ جو بھی کرے جیسی مرضی جس طرح کرے یہ کر سکتا ہے. پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن اب تو قانوناً بات اس طرف آئی. اور ہمارے لوگ اس میں بھی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا، اس کا مقصد وہ تھا. کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے. آدم نے ترک اولا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، بس ہم نے غلط کیا، وَإِن لَمْ تَرْحَمْ، اگر ہمیں رحم نہ کرے نا ہم خسارے میں ہیں. سب انہوں نے اقرار کیا گناہ کا، وہ ترک اولا کا، اور ترک اولا کا اقرار کر کے خدا نے معاف بھی کیا. لیکن خدا گناہ سے زیادہ توجیہ کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے.
میں اس لیے چاہتا تھا، اب آدم بھی کہتا اللہ میں تو آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہاں یہ درخت سے کھاؤ گے تو ادھر رہو گے، میں تو ہمیشہ آپ کی اس نعمت میں رہنا چاہتا تھا، میں آپ کے خلاف کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر ایسے باتیں کرتا آدم کو شاید معاف نہ ہوتا۔ انہوں نے صاف کہا میں نے غلط کیا، میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اگر آپ ہنگام نہیں کریں گے تو میں خسارے میں ہوں۔ ختم، صاف صاف، بغیر لفافے میں ڈالے، ڈائریکٹ بات کی مفت میں۔ یونس پیغمبر نے بھی ایسا کہا۔ صاف صاف کیا کریے، میں نے آپ اوپر ظلم کیا، اور آپ سے بس گزارش ہے جو بھی ظالم کے ساتھ دیتا ہے، اپنا ہو پرایا ہو، گھر کا ہو، صلہ رحم ہو غیر صلہ رحم ہو، فقہ کا ہو غیر فقہ کا ہو، جو بھی غلط کر رہا ہے اس کی تعریف ان کے پیچھے چلنے والے بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا علی والوں کو اس وقت چاہے جو عالمی سطح پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عالمی سطح پر گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ایک مومن کا کردار وظیفہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی ہم شدید الفاظ میں اس ترمیم کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے خلاف انشاءاللہ ہم تحریک چلائیں گے۔ اور گلگت بلتستان اصحاب فیل کے نرغے میں آنے والا ہے، دو ہاتھی لڑنے والے ہیں اور ہم درمیان میں پسنے والے ہیں۔ آیت اللہ ابو القاسم جو نومل میں بھی رہا ہے اور مجین محلہ میں اس کے مرکز ہے، اس نے فرمایا بڑے بڑے بزرگان جاتے تھے تو وہ ایک سرکل نکال کر ایک کنواں کہتے تھے دیکھو ادھر تم پھنسے ہوئے ہو، کوئی جگہ ابھی سے کوئی راستہ نکالو، کوئی نکلنے کا راستہ نکالو، آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ ہنس رہے تھے، یہ رانی پتہ نہیں کیا کہتا ہے اس زمانے میں، اور اب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہے، اس وقت بھی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے پتھروں کے چمک، معدنیات کے چمک وائٹ ہاؤس نے دیکھ لیا ہے، اب دجال جب چمک دیکھتا ہے نا وہ پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور ابھی پیسے منتقل ہو رہے ہیں، آپ کے معدنیات پر قبضہ ہو رہا ہے، جو رکاوٹ ہوں گے اس کو ظاہراً ظالموں کا کام ہے، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو سانحات ہو رہے ہیں، جو ہونے والے ہیں ابھی، وہ اسی کا پیش خیمہ ہے، وہ کریں گے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا جو استعمال ابھی ہونے والا ہے اور کیا ہے استعمال، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہوئے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس لیے آؤ فرقواریت کو چھوڑو، سنی شیعہ اسماعیلیہ نور بخش ہم الگ الگ ہیں، لکم دینکم ولی دین، لیکن ہمارا سب کچھ ایک ہے، ہم مشترک مفادات ہیں ہمارے، مشکل میں ہے تو سب مشکل میں ہے، آسانی میں ہے تو سب آسانی میں، لوٹ رہے ہیں تو سب لوٹ رہے ہیں، کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمیں آنا چاہیے، لیکن یہاں اب بھی اس وقت بعض لوگ بیٹھ کر تعصب کے عینک پہن کر اس وقت فرقواریت کو اپنے ظلموں بے انصافیوں سے لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کارپوریٹو یہ کون سا بینک ہے؟ ایس بی ایل، کے سی بی ایل، کارپوریٹو جو بینک کا جو ادارہ ہے، 40 ارب کا ایک ادارہ ہے جس میں ہمارے پیسے ہیں۔ اب چیف سیکرٹری صاحب نے کچھ 80 کروڑ روپے اندر ڈال کر اس کو اپنا ایک ادارہ بنایا ہے اور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 12 جو ہے ڈائریکٹر، جو ہے نا بورڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں، 12 سب کے سب میں سے کوئی اپنا بندہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس اکثریتی آبادی کے اندر کس طرف لے جانا چاہتا ہے یہ، اور کہاں سے لے کر لا کر ان کو جو ہے پوسٹروں پہ بٹھاتا ہے۔ میں تو ایک مثال کے طور پر یہ پیش کیا، اب سارے اداروں کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اس طریقے سے بے انصافی کرو گے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس علاقے میں؟ کیا ہوگا؟ لوگ اٹھیں گے، لوگ قیام کریں گے، اور یہ علاقہ آپ نے
कम न समझे इस इलाके को। एक औरत की वजह से इनकलाब आया था यहां, और जवान इस वक्त, यूथ इस वक्त जो है वो समझ चुकी है, इन करतूतों से तंग आ चुके हैं। हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब यहां अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, खुदा इनको सलामत रखे, जो हमारी आवाज है पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारी आवाज है। और इसने जब हक की बात की तो इदारे में कहते हैं ये एंटी स्टेट है, मैं हक की बात करूं कहते हैं ये एंटी है। और पता नहीं ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानी होने का मायार ये है कि ये निशानदही करे, आईना बनकर ये गलत है, ये गलत है, इससे पाकिस्तान बिखर जाएगा, गैर मुस्तम होगा, जलील होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की दुनिया देख लेंगी। अगर ये गैर पाकिस्तानी है तो हम करते रहेंगे। दोस्तों जरा इस तरफ आपको आने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमारे साथ अब आइंदा क्या होगा, जो कुछ हो रहा है, यकीन करें फिर कहां फिरका कहां कुछ, ये नहीं देखते हैं कि इसका हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, ये खोल के नमाज पढ़ता है, ये ऊपर से नीचे पानी डालता है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ पानी डालता है, ये वो नहीं देखता है। उनके अपने मफादात हैं, ये मादनियात की चमक व्हाइट हाउस ने देखा है, और दज्जालों के दस्तरखानों पर बैठकर हड्डियां चूसने वाले गुलाम भी उनके साथ बन करके आ चुके हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मैदान मौजूद है, इंशाअल्लाह अगर इनको अमली करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह कभी भी इस इलाके के गुयूर अवाम अपने जमीन, अपने जर, अपने मादनियात की हिफाजत करना जानते हैं, और जरूर हम हिफाजत करेंगे। बस आपको मैंने बहुत जहमत दी, गुजारिश चीफ सेक्रेटरी साहब से भी इस इदारे के ऊपर आप जुल्म न करें, हमारी नजर है इसके ऊपर, हम जानते हैं कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, बैकडोर से कौन इस पर काम कर रहा है, सामने कौन है, कि कौन से लोग हैं जो इस इदारे को हमारे पैसों से राज करना चाहते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों में जो हमारे पास साथ जो सलूक हो रहा है वो हम सब जानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मेरठ पामाल ना हो, कोई भी आए, लेकिन आप लोगों ने जब मेरठ की बात आती है तो आबादी के तनासुब देखते हो, जब आबादी के तनासुब की बात करते हैं तो मेरठ की बात कर, तो मेरठ करो ना, मेरठ करो, बेशक आबादी के तनासुब भी छोड़ दो, वो भी तो नहीं है। जिनको लगाया आप देखें उनको कुछ आता जाता नहीं है, ढूंढ ढूंढ कर हमारे लोग भी ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, जैसे अहले सुन्नत के लोगों में से एक बेमार आला को लेकर आए, जिसको पता नहीं है कहां साइन करना है कहां नहीं करना है, जो कुछ साइन कराना था आप फारिग हो चुके। और दूसरा वो दोनों बेमार, अगर एक ऐसा बेमार आया क्या होगा। अब निगरान सेटअप के लिए आप देखें कौन कहां खींच रहा है, क्या कर रहा है, सारी साजिशें हमें मालूम है। आपको यह भी बताऊं, ये कोशिश करें कि निगरान सेटअप किसी शिया फर्द को दे दे, लेकिन नाम का हो, ताकि आइंदा आने वाली वजारत ये कहें देखो हमने ये इसको दिया, असल वजारत आला किसी और को। ये भी पॉलिसी इस वक्त चल रही है, ये भी पॉलिसी चल रही है, हमें पता है। लिहाजा निगरान सेटअप को अगर बास अकरबा परवरी में, सिफारिशों में अगर इस तरीके से नालायक फर्द कोई भी हो, वो जिस शख्स का भी हो, नालायक फर्द अगर बरसर उसको लाकर आइंदा आने वाले इलेक्शन को अगर खराब करने की कोशिश की गई तो फिर भी यह आवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इसमें भी हमें पता है कहां से क्या होता है, लेकिन बात चीजें ऐसी है कि यहां अभी नहीं कहेंगे, नहीं बता सकते, लेकिन इनके साजिशें हमें पता है, वो किसको लाना चाहते हैं, कहां से लाना चाहते हैं।
नाम होगा लेकिन काम उनसे ज्यादा। बस लोग देखना, हमारे अमीर हमजा जैसे डीसी लोग भी ऐसे होते हैं जो जिस सेक्टर के भी हैं, खानदानी होते हैं और बात जो है वो मयारी करते हैं, वो नहीं चाहिए इनको। तो हम उस नाम से क्या करें? हमें एक ऐसा फर्द चाहिए, चाहे किसी का भी हो, लेकिन उसकी नजर बाइंसाफ, कम से कम थोड़ी सी जुर्रत, सूझ बूझ, समझदारी हम हो कि ये किस तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो वाकिफ ही नहीं है, इसको अपना बड़ा बनाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो तो इसी इन्हीं के डिक्टेशन पे चलेंगे, उनके मिला करके जो जहां कहेंगे वहां करके अपना मामला वो दुरुस्त करेंगे। लिहाजा आप दोस्तों से 10 वर्ष गुजारिश है कि आप इन मामलात में जो पढ़े लिखे लोग हैं अपना किरदार अदा करें। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सुना है कि खसरा जो है का जो वबा जो है फैल चुकी है, जिसके तदारुक के लिए महकमा सेहत जो है 17 से लेकर 29 नवंबर तक वो इसको रोकने की जो मुहिम चला रही है उसमें इंशाल्लाह आप रुजू करें। और क्योंकि महकमा सेहत की तरफ से अगर कोई ऐसी वबा है, क्योंकि उस फील्ड के वो माहिर हैं, और उसमें भी जब हम सेहत वाला हमारे पास आए थे हमने बताया कि यहाँ भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको बाकायदा समझकर, क्योंकि ये फील्ड हमारा नहीं है, अगर फिकी महारत हो तो हम फिकी बातें आपको करेंगे। बाकी रही बात कि हमारे इस इलाके में नॉर्मल के अंदर मुझे पता नहीं था कि बहुत से डेवलपमेंट हो गए हैं, और जिसने भी किया है उनको हम सराहते हैं और हम उनको दाद देते हैं। और हम कोई भी यकीन करें, कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहें, जो बुरा करता है उसको बुरा करें। अगर मेरा काचो इम्तियाज अगर आकर करप्शन करे तो उसको हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, अगर कोई पार्टी का वाला अच्छा करे तो उसको हम बुरा भी नहीं कह सकते हैं। अच्छे को अच्छा कहना सीखो, बुरे को जिसने इस इलाके के लिए, हल्का के लिए अपने किरदार अदा किया, परवरदिगार इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, और उसके वो जानने वाला देखने वाला परवरदिगार है, उनकी रहमत उन पर परवरदिगार नाजिल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।